إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. मोहतरम हाज़रीन जुमा और नौजवानान इस्लाम पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, आज के इस खुतबे जुमा में आप हजरात के सामने जिस मौजू को लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ वो इससे पहले गुज़िश्ता 2 जुमा का जो खुतबे जुमा आपके सामने आपने सुना, हकीकत तौहीद और अम्बियाए किराम की बिअसत का मकसद रिसालत और तौहीद की दावत को आम करना, ना कि हुकूमत व सियासत की माहौल या इन चीज़ों को अपना मकसद बनाना। आज उसी खुतबे का आज आखिरी और ततिम्मा है जो आज इल्म और ईमान के ताल्लुक़ से बातें कह कर के हम अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम हज़रात, आपने गुज़िश्ता जुमा में आपने जहाँ पर हमारी और आपकी बात का ख़ातिमा यानी ततिम्मा हुआ था, उन्हीं बातों से मैं आज भी अपने खुतबे की शुरुआत करूँगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو صحیح اور درست بات کہنے اور عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے بات جہاں رکی تھی وہ بات یہ تھی کہ آج کے ماحول میں بالخصوص شریعت اسلامیہ نے جو ہم کو ایمان اور عقیدے کے تعلق سے جو اصول اور منہج ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ان اصول اور منہج کو زندگی کے ہر لمحے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب تک ہم اپنی ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہوں گے، ایسی صورت میں ہماری جتنی بھی عبادتیں اور کوششیں ہیں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جس میں سے آج ہم اور آپ جس سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر بہت ساری تحریکیں، بہت ساری غلط قسم کے افکار اور نظریات رکھنے والے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر، دین کا لباس پہن کر کے، میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آج اگر ہم نے ان ضلالت و گمراہی سے تعلق رکھنے والی تحریکیں ہوں یا جماعتیں ہوں یا فکر کے منفرد افراد ہوں یا کئی افراد ہوں، اگر ان حقیقتوں کو ہم نے نہیں جانا میرے بھائیوں، تو آج بالخصوص ہماری نوجوان نسل ان افکار سے، ان فکروں سے متاثر ہو کر کے اپنی زندگیوں کو تباہی اور بربادی کی طرف وہ لے کر کے جائیں گے۔ جس میں سے آپ کے سامنے ایک فکر میں بیان کر رہا تھا کہ ایک تحریک جس کی ابتدا یعنی 1928 کے اندر حسن البنا رحمہ اللہ نے یعنی اخوان المسلمین کے نام سے انہوں نے شروعات کیا تھا۔ یہ اخوانی فکر یہ اتنی خطرناک فکر ہے کہ اگر ہم اس فکر کو نہیں جانیں گے تو ہم آج اپنے نوجوانوں کو ہم ان فکر سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم کو یہ بات ماننی ہوگی، اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ آج دنیا کی جو بڑی بڑی کنٹریز اپنے آپ کو کہلاتی ہے، دنیا کی جو سب سے سپر پاور طاقتیں کہلاتی ہیں، آپ چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا برطانیہ ہو، ان کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان لوگوں نے ان تمام گمراہ تحریک اور فکر کے نظریات کو اچھی طرح سے انہوں نے اسٹڈی کیا، بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا، اور انہوں نے اس اسٹڈی کو اچھی طرح سے کر کے آج ہماری قوم اور امت کے نوجوانوں کو بالخصوص یعنی انہوں نے ایسا جال بنایا اور ایسی ان کی فکر کو انہوں نے اس انداز سے انہوں نے ان کے اندر داخل کیا، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ان کی زندگیاں گئی میرے بھائیوں۔ لہذا ان فکر کو آج ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے افراد یا ایسی فکر میں مبتلا نہ ہو، جب تک ہم اس حقیقت کو بیان نہیں کریں گے تو اس حقیقت کو کیسے ہمارے نوجوان بچیں گے اور ان فکر اور ان افکار سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ لہذا 1928 کے اندر انہوں نے یعنی حسن البنا نے اپنے ساتھ 6 افراد کے ساتھ انہوں نے یہ فکر اور یہ جماعت اور یہ تحریک کی انہوں نے بنیاد کی۔ آپ کو بنیادی طور پر یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب ان کی پرسنل زندگی کو آپ پڑھیں گے اور اس حقیقت کو آپ معلوم کریں گے، کتنی ایسی کتابیں موجود ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ پڑھ سکتے ہیں، عربی کے اندر ہے، اردو کے اندر ہے، بہت ساری کتابیں ان کے بالخصوص سوانح حیات کے اوپر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حسن البنا یہ ایک تصوف عقیدہ رکھنے والے فکر تھے، یہ تصوف فکر رکھنے والے تھے، اور باقاعدہ طور پر ان کی تصوفیت ایسی کہ باقاعدہ طور پر جب وہاں کی مجلسوں میں اذکار اور ذکر کی مجلسیں جو جمع کرتی تھی راتوں کو، اس کے اندر ان کی باقاعدہ طور پر حاضریاں ہوا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے عقیدے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ قبروں کے اوپر حاضری ہونا اور قبروں کے اوپر جمع ہونا، یہ تمام بدعقیدگیاں ان کے اندر داخل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیعیت، روافضیت اور یہ جتنے بھی روافض اور باطنی فرقہ، ان تمام فرق سے یہ لوگ باقاعدہ طور پر اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں۔
جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ باطنی فرقہ، یہ تشیع، یہ شیعیت، یہ رافضیت، یہ ہمیشہ سمجھے اہل ایمان اور اہل اسلام کے سمجھے یہ دشمن رہے ہیں، اور جب کبھی ان کو موقع ملا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو جانی مالی ہر طرح سے نقصان پہنچانے میں دشمنوں کا انہوں نے پورا ساتھ دیا ہے، پورا انہوں نے ساتھ دیا ہے باقاعدہ طور پر اہل توحید کو مٹانے میں، اہل توحید کو ختم کرنے میں باقاعدہ طور پر ان کا اچھا خاصا دشمنوں کے ساتھ ساز باز رہا ہمیشہ۔ اب بتائیں کہ جو فکر اس طرح کے افکار اور عقیدے کو لے کر کے ہو، ان کی افکار سے اگر متاثر ہمارے نوجوان اگر ہوتی ہے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا، اور وہ کس موڑ پر جائیں گے اور وہ کدھر جائیں گے۔ لہذا ان کے بہت سارے ایجنڈے ہیں، ان ایجنڈوں اور ان کے مقاصد اور ان کے اہداف میں سے سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیے، یہ اخوانی فکر میں سب سے بڑی فکر کیا ہے ان کی، یہ ہے کہ ان کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں ان کے مقصد میں توحید الوہیت نہیں ہے، یعنی توحید کے اوپر یہ کام نہیں کرتے ہیں، توحید کی باتیں عوام کے سامنے بس عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ان کی دل و دماغ کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر، ان کے مقاصدوں میں بالخصوص سمجھیے توحید کے معاملے میں سب سے بڑی کوتاہی اور سستی اور کاہلی، اور ان کے مقصد سے یہ چیز باہر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ توحید، دعوت اللہ، ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ مقصد تھا۔ اور جو جماعت یا جو تحریکیں سمجھیے اس سے متاثر ہوئی ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ایسی کچھ تحریکیں ہیں جو ان کی فکر اور ان کی نظریات سے بڑی اچھی طرح سے متاثر ہیں۔ لہذا اس طرح کے افکار جو لوگ لے کر کھڑے ہوں گے، آپ بتائیں کہ وہ دین کیا قائم کریں گے، اور اللہ کا حکم اور اللہ کا نفاذ کیسا کریں گے اللہ رب العالمین کے دین کا۔ لہذا ان کے مقصد میں سے یعنی عبادات کے معاملے میں بھی وہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ان تمام لوگوں نے امت کے لیے یا امت کو جو پیغام دیا، یہ تمام چیزیں ان کے مقاصد کے اندر سے خالی ہیں۔ دوسری بات، اہل علم سعودی عرب کا دائمہ اللجنہ، یہ جو سعودی عرب کا سب سے بڑا فتویٰ کمیٹی ہے، باقاعدہ طور پر مستقل طور پر کئی ایک کتابیں موجود ہے جس میں ایک نہیں سینکڑوں علماء نے ان کے تعلق سے، ان کے عقیدے کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو باقاعدہ طور پر کھلے عام انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ یہ نبی کے اور انبیاء کے اور صحابہ کے، سلف کے، ان تمام لوگوں کے منہج سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، ان تمام افراد کی فکر اور منہج سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، ان کی منہج، ان کے افکار، ان کی سوچ، یہ تمام کی تمام چیزیں انبیاء اور رسول کے جو منہج تھے اس سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے، بالکل یہ لوگ ان تمام چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب ایسے افراد اگر حکومت بنانے کی بات کریں، حکومت قائم کرنے کی بات کریں، تو یہ کہاں سے اسلام کو سپورٹ کریں گے، دین کو سپورٹ کریں گے، بلکہ اسلام اور اللہ کے دین کے تو یہ دشمن اور مخالفین میں سے ہیں۔ تو لہذا اس نظریات کو سمجھو میرے بھائیوں، اور ان کے دوسرے ایجنڈوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اہل علم جو حق بولنے والے علماء ہیں، جن کے پاس حق ہے، دین کا صحیح فہم اور سمجھ ہے، ایسے علماء سے قوم کے نوجوانوں کو، قوم کے لوگوں کو دور کرنا، علماء حق سے ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ربط نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء حق سے جب یہ دور رہیں گے قوم کے نوجوان، تب ہی جا کر کے ان کی مجلسیں اور ان کی محفلیں آباد ہوں گی، اور اگر علماء حق کے قریب اگر یہ لوگ ہوں گے تو ان کی حقیقتوں کو جانیں گے، اور ان کی حقیقتوں کو جب جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو برائیاں ہیں، ان کی جو بدعقیدگیاں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔
تو لہذا یہ فکر جو روافضیت اور باطنیت اور تشیع ان لوگوں کے جو افکار رکھنے والے جو لوگ ہوں وہ کلمہ توحید کے دشمن ہے، وہ نبی کے سنت کے دشمن ہے، نبی کے دین کی دعوت کے دشمن ہے۔ تو لہذا ایسے افکار اور نظریات کو کبھی بھی ہم ان تمام چیزوں کو پرکھیں، جانیں، اور بالخصوص بغیر تحقیق کے ایسے لوگوں کے افکار اور نظریات کو ہم کبھی بھی اپنانے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ ایسے نظریات اور افکار سے ہماری زندگی دنیا کی اور آخرت کی دونوں جگہ برباد ہونے والی ہے۔ اور ان کے اندر جو دین اور اسلام کے نام پر جو سخت مزاجی، تند مزاجی، جو کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کی تعلیمات نہیں دی، وہ فکر اور وہ نظریات جس کو لے کر کے آج اگر کوئی نوجوان متاثر ہوتا ہے تو وہ تو اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی کمیونٹی اور مسلم قوم اور مسلم جماعت ان تمام کو بھی سمجھے باقاعدہ طور پر حکومتی نشانے پر دیتا ہے، اور سب کو سمجھے تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کا وہ کام کرتا ہے۔ تو لہذا یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی جو منہج کے تعلق سے بالخصوص اس جماعت کی فکر کو ہم اور آپ جانیں اور سمجھیں کہ جن کے پاس عقیدہ توحید ان کا مقصد نہ ہو، سنت رسول جن کا مقصد نہ ہو، جو سمجھے قبر پر حاضری کو بھی درست سمجھتا ہو، جو شرعیت کو یعنی ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کو بھی درست سمجھتا ہو، جو اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے قاتل ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سمجھے مل جل کر رہنا یہ بھی صحیح سمجھتے ہو، تو ایسے افراد کی نظریات اور سوچ کو جب تک ہم اپنے آپ میں، اپنے دین میں، اپنے قرآن اور حدیث کے موافقت والی باتوں کے اندر ہم رکھ کر کے پرکھ کر کے اگر ان لوگوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے میرے بھائیوں، تو ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ایسی صورت میں ہمارا جو دین، صحیح دین دنیا کے اندر جانا چاہیے، صحیح دعوت لوگوں کے سامنے جانا چاہیے، یہ دعوت ہمارا صحیح طور پر لوگوں کے سامنے نہیں جائے گا۔ دوسرا مقصد اور دوسری بات یہ ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کا کہ بھئی اب ان افکار اور ان نظریات اور ان فکروں سے بچنے کی شریعت نے ہمارے سامنے دوسری کیا تدبیر بیان کی ہے۔ تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب مبعوث کیے گئے تو آپ کے بہت سارا اعلیٰ مقاصد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے رکھے۔ ان اعلیٰ مقاصد میں سے ایک مقصد جو سب سے پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ علم اور شرعی علم، دینی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، انسان کو علم ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان ضلالت و گمراہی اور تاریکی سے انسان بچتا ہے۔ علم ایک ایسا روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان بڑے چھوٹوں کی یعنی تہذیب اور تمیز کو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ حق اور باطل کے اندر انسان فرق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آج علم کے معاملے میں ہم اپنا سروے کریں میرے بھائیوں، دینی علم اور دنیاوی علوم دونوں علم کے اندر آج ہم کس قدر پیچھے ہیں، کس قدر پیچھے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف علوم کے اندر کس قدر وہ آگے تھے، علم کے اندر وہ کس قدر آگے تھے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی علوم، جس کی ایجادات اور جس کی سمجھیے یعنی دنیا کے اندر مختلف چیزوں کی جو ایجادات ہوئی، ان تمام چیزوں کے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام کے پیچھے ہمارے اسلاف کا ہاتھ تھا۔ ہمارے اسلاف نے ان علوم کی بنیاد ڈالی، اور اس علوم کی جو بنیاد اور تمام کی تمام چیزیں انہوں نے دیا۔ چاہے میڈیکل لائن کے اندر آپ جائیں، یونانی طب کے اندر آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں کتنا بڑا کام کیا۔ القانون
یہ کتنی بڑی کتاب ہے مسلمانوں کی. جب تک سمجھیے اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ طب کے معاملے میں یہ کتاب اتنی زیادہ اہم اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ان تمام علوم سے آج ہم پیچھے ہونے کی وجہ سے، تمام میدان کو ہم چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم کہیں کے نہیں ہیں. لہذا علم کے ذریعے سے ہم ضلالت کو دور کر سکتے ہیں، تاریکی کو دور کر سکتے ہیں، اپنا ایک تشخص، اپنا ایک مقام، اپنی ایک پوزیشن، اپنا ایک کھویا ہوا جو مقام ہمارا تھا، ان تمام چیزوں کو ہم اگر منوا سکتے ہیں دنیا کے اندر اور دنیا کو ایکسیپٹ کرا سکتے ہیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ علم ہے میرے بھائیوں. لہذا آج ہمیں علم کے پیچھے محنت کرنا پڑے گا، اپنی قوم کو علم کے معاملے میں ہمیں آگے لانا پڑے گا. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم ہماری شادیوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں. آج ایک ایک شادی میں ہماری قوم کتنا خرچ کرتی ہے، ایک ایک منگنی کے اوپر، ایک ایک انگیجمنٹ کے اوپر آج لاکھوں سمجھے ہماری قوم اڑا دیتی ہے. آج ہماری قوم کے پاس کون سی سمجھے یونیورسٹیاں ہیں، آج ہماری قوم کے پاس کون سی بڑی بڑی ڈگری یونیورسٹیاں ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں، کون سے ہماری قوم کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم کے سینٹرز قائم کریں. آپ اپنے پیسوں کو فضولیات کے اندر جو ضائع کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے آپ قوم کے لیے میڈیا کا قیام کریں. آج میڈیا کے ذریعے سے آپ دنیا تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. کیا ہماری قوم کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آج ہماری قوم ایک میڈیا قائم کر سکتی ہے؟ آج دشمنان اسلام جو آج اسلام کے خلاف اتنی باتیں بک رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی طاقت آج دنیا کی کیا ہے؟ میڈیا کی شکل میں. آج اس معاملے میں اور اس میدان میں ہمارے کتنے ایسے ہمارے پاس کتنی ایسی طاقتیں ہیں بتائیں آپ میرے بھائیوں. لہذا آج جو ہم اپنے پیسوں کو یعنی بیکار قسم کی چیزوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، ایک ایک فنکشن کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، ایک ایک پروگرام کے اوپر جو ہم خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں، دینی پروگرامز ہونے چاہیے الحمدللہ، لیکن جس میڈیا کے ذریعے سے آپ اپنی طاقت، اپنی بات دنیا کے سامنے منوا سکتے ہیں، اس کے لیے امت کو، قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے امت کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. لہذا آج علوم کے اندر ہم آگے بڑھیں. علوم کے لیے ہم بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز، میڈیکل، ان تمام چیزوں کا قیام ہم عمل کے اندر لائیں، تبھی جا کر کے ہماری قوم کو ہم ایک مقام اور ایک پوزیشن پر ہم لے کر کے جا سکتے ہیں. گرچہ ابھی کی نسل کوشش کرے گی، یہ نسل رزلٹ نہیں بھی دیکھی تو آنے والی 2 نسل کے بعد ہی رزلٹ، لیکن رزلٹ تو آئے گا نا. تو ان حقیقتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور تبھی جا کر کے ہم امت کے اندر کچھ کر سکتے ہیں اور امت کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر کہنے والے سننے والے کو اللہ سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد انہ تعالی جواد کریم ملک رب الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ہماری قوم کے اندر سے جہالت اور ہماری قوم کے اندر سے جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں علم دین کو سیکھنے اور علم دین کو حاصل کرنے کی تعلیم دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کی شکل میں صحابہ کرام کی آپ نے جو تربیت کی، مختصر سی زمانے اور مختصر سی مدت کے اندر انہوں نے آدھی دنیا تک انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا انہوں نے. تو لہذا آج ہم علم کے میدان میں اس قدر پیچھے ہو گئے ہیں کہ آج ہماری قوم کا کوئی سننے والا نہیں ہے.
آج ہماری قوم کے اندر کوئی اس قدر کوئی اس لائق نہیں ہے جو قوم کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکے یا قوم کی صحیح معنوں میں یعنی قوم کو کچھ دینے کی بات کر سکے۔ آج ہماری قوم اس معاملے میں اس قدر پیچھے ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم دنیا سے کب تک شکایت کرتے رہیں گے؟ دنیا کو ہم کب تک لان تان کرتے رہیں گے؟ آج اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی شخصیت کی بقا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم ملکی حالات کے اندر جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان خبروں کے اوپر ہم دھیان نہ دیں۔ سب سے بڑی بات ہے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بھی غلط فکر اور غلط قسم کی نیوز اور چیزیں پھیلائی جاتی ہے، ہماری وحشت کے لیے، ہماری خوف کے لیے، ہمیں منتشر کرنے کے لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کے اوپر دھیان اور توجہ مت دو۔ آپ صحیح اور صحیح فکر اور صحیح سوچ کے ہیں تو آپ جو صحیح خبریں ہیں انہی خبروں کو آپ فالو کریں، اور ہر قسم کی بیہودہ قسم کی خبروں کو آپ سن کر کے پریشان اور حیران نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں ہر یعنی خبر تمہارے لیے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان خبروں کو تم اپنا لو اور ایسا ہو کہ تم بعد میں شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا تم کو سامنا کرنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، آج جو کچھ بھی دشمنان اسلام کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس معاملے میں ہم ساودھان رہیں باقاعدہ طور پر، اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آج ہم کو اپنا ایک بڑا لانگ پلان ہونا چاہیے، ہمارے قوم کا ایک لمبا خاکہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری قوم کی سوچ کیا ہے کہ آج اگر ہم کو کوئی کام کرنا ہے تو جب وہ کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک پلاننگ ہماری زندگی کے اندر ہو اور اس پلاننگ کے اندر لمبا پلاننگ ہو۔ آج اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے خاکہ تیار کیے ہیں تو ہماری آنے والی نسل اس کے اوپر کام کرے اور اس کے بعد کی نسل کے سامنے کم سے کم اس کا رزلٹ تو ضرور آئے گا، سمجھیں۔ تو لہذا ہم علم کے معاملے میں اپنا لوہا منوائیں، علم کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیے اس ہندوستان کے اندر ہم مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے سکھ کمیونٹی کتنے پرسنٹ ہے، وہ کتنے کم تعداد میں وہ ہے، لیکن انہوں نے علم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ آج ہندوستان کے بڑے بڑے پوسٹ اور بڑے بڑے مقام اور بڑی بڑی پوزیشن پر ان کی کمیونٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اتنی چھوٹی پرسنٹیج ہونے کے باوجود آج ان کی جو بھی مانگیں ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر حکومت کو جھکا دیتی ہے اور حکومت سے اپنی مانگیں پوری کرواتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج میرے بھائیوں ہم مسلمان الحمدللہ جو بھی الحمدللہ ہماری تعداد ہے، آج ہم باہر راستوں میں چوراہوں میں آج ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے وہاں پر اس مقام پر، اس پوزیشن پر، اس کرسی پر ہمارے لوگوں کو بیٹھا ہو علم کی بنیاد پر۔ آج IAS، IPS، IG، DG، آپ سمجھیے ہمارے کورٹ، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، آرمی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے پوسٹ ہو، ان تمام کے لیے آج اپنی اولاد کو تم تیار کرو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو تیار کرو، ان کو ہائی لیول کی تعلیم دینے کی کوشش کرو اور ہر پوزیشن اور ہر مقام پر ان کو داخل کرو۔ دیکھو کل ہماری بات سنی جائے گی، ہماری بات کی اہمیت ہوگی اور ہماری بات کو رسپانس دیا جائے گا، اور ہماری قوم کی جو ڈیمانڈیں ہوگی باقاعدہ طور پر حکومت ان تمام چیزوں کو تسلیم کرے گی۔ آج ہمارے اندر میں تمام کی تمام پوسٹ ہمارے لوگوں کے لیے خالی ہیں، آج ہمارے تمام افراد وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ بتائیں آج حکومت کون چلا رہے ہیں؟ حکومت وہی لوگ جو بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کی ہیں، بڑی بڑی ایجوکیشن حاصل کی ہیں، وہی لوگ، انہی کے اشاروں پہ تو حکومتیں چلتی ہیں۔ پوری ان کی جو کابینائیں ہوتی ہیں، ان کی جو باڈی ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام افراد تو یہی ہوتے ہیں، لیکن آج ہماری سوچ، ہماری قوم، ہماری جماعت، ہمارے افراد نہیں ہیں وہاں۔
آج ہم کتنا بھی شکایت کریں گے، کتنا بھی ہم چلائیں گے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج اگر ہم صبر کے ساتھ اپنی قوم کے لیے اچھی اچھی یونیورسٹی، اچھی اچھی تعلیم گاہیں اور اچھی اچھی چیزوں کے اگر ہم انعقاد کریں گے اور آج سے اپنا پلان بنا کر کے اس کے اوپر اگر ہم کام کریں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن آنے والی دوسری نسل تو ضرور اس چیز کو دیکھے گی۔ آج آپ دیکھیے، زمانے کے بعد امریکہ دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی الحمدللہ جو ایجوکیشن حالت ہے وہ کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو وہاں کے پارلیمنٹ کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اسلام کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حق، جو رائٹس وہاں پہ ان کو ملنا چاہیے، تمام بل وہ لوگ ان کے حق میں پاس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آج انہوں نے محنت کر کے اپنا وہ مقام حاصل کیا، اور جو لوگ سمجھے صرف یعنی تخریبی اور بربادی اور نظریاتی سوچ کی خرابی میں جو لوگ مبتلا رہے، ان کے نوجوان، اس کی قوم، وہ تمام کی تمام سمجھے بربادی اور ذلت و رسوائی کی طرف ہے، سمجھیے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، بڑی درد کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ آج ہم علم کے معاملے میں ہمارا جو مقام ہے، اس مقام کو ہم، کھوئے ہوئے مقام کو ہم پھر سے حاصل کریں، اور جتنی بھی سمجھیے ہائی لیول کے پوسٹیج ہوتے ہیں، ہائی لیول کا پوزیشن ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی قوم کو ہم کیسے تیار کریں۔ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہماری قوم کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، لیکن ان کی کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ آج مختلف جگہوں پر اپنا ایک سینٹر بناؤ آپ، جو ایسے بچے ہمارے قوم کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، ہائی لیول کے ایجوکیشن حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ایسے بچوں کا گائیڈ کرنے کے لیے آپ مختلف سینٹرز بناؤ، ایسے بچوں کا آپ سروے کرو۔ آج کتنے ایسے ہیں جو ان کی صحیح رہبری نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بربادی کی طرف جاتے ہیں، تباہی کی طرف جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو لہذا آج ہم ان چیزوں کو فوکس کریں، یہ چیز فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے آج سے اگر ہم کوشش کریں گے، یقین مانو میرے بھائیوں کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے حکومت بھی ہمیں عطا کرے گا، جب ہمارے پاس دین کا صحیح علم ہوگا، ہمارے پاس دنیا کا صحیح علم ہوگا، اور ایمان اور عقیدہ ہمارا صحیح ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام چیزیں ہم کو عطا کرے گا۔ آج ان مقام اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس افراد نہیں ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا، آج ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، کہاں ہیں ہمارے لوگ اس لائق؟ تو لہذا ایک دو یا چند ایک وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے، سرچر رپورٹ کے مطابق چند سال پہلے کی آج ہماری قوم ایجوکیشن کے معاملے میں، سرچر رپورٹ جو انڈیا کی یعنی ایجوکیشن رپورٹ اور سروے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کے مطابق ہماری قوم دلت قوم سے بھی پیچھے ہے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ لہذا آج ہمیں یہ پرسنٹیج ہمارا بڑھانا ہوگا۔ آج ہم اپنی بات اور اپنی طاقت کو منوانے کے لیے ہم اپنی نسل کو ایجوکیشن کے معاملے میں ہائی لیول سے ہم اس کو لائیں، اور جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو ہم داخل کریں علوم حاصل کرنے کے لیے، علوم سیکھنے کے لیے۔ شریعت نے ہم کو علوم سیکھنے سے منع نہیں کیا، شریعت نے کہا ہے کہ سیکھو، لیکن ایمان اور عقیدے کا خیال کرنا، جو چیز کہ تمہارے ایمان اور عقیدے میں رکاوٹ بنے اور اللہ سے دور کرے، دین سے دور کرے، ان چیزوں سے صرف اپنے آپ کو بچاؤ۔ باقی تمام علوم اللہ نے بنائے ہیں، تمام علوم کے اندر تم مہارت پیدا کرو۔ لہذا ضرورت پڑنے پر آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ عبرانی زبان جس کے اندر تورات تھا، انجیل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ عبرانی زبان سیکھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر علوم جو ہم نہیں جانتے ہیں یا جس علوم میں ہماری قومیں پیچھے ہے، اس علوم کو ہمیں سیکھ کر کے اس کے آگے اس کے اندر گھس کر کے مہارت پیدا کر کے وہاں تک ہمیں پہنچنے کی شریعت نے ہم کو حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، ان تمام چیزوں کو ہم درست کریں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہماری نظریں ہوں۔ آج جہاں غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے کیریکٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے۔
بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیا وہ واقعہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر نکلنے لگے، جو تکلیف دے رہے تھے وہ لوگ، تو کیا کیا؟ بعض مشرکین ہی ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا ابو بکر آپ جیسا اچھا انسان یہ مکہ چھوڑ کر کے جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ابو بکر، آپ کو یہاں رہنا ہے، آپ ہماری جوار میں رہیں گے۔ آج میرے بھائیو، ہم اپنے اخلاق اور کردار ایسے بناؤ کہ باقاعدہ طور پر ہمارے لیے بھی اگر کوئی غلط سوچے تو اس کی سوچ کو کاٹ اور اس کی رد کرنے والے لوگ ہمارے بازو میں کھڑے ہوں۔ سمجھیں آج ہمارے معاملات کیسے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ آج ہم نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اخلاق اور کردار کو اگر صحیح معنوں میں درست کر لیں گے، اسلامی اخلاق بنا لیں گے، تم یقین مانو کہ یہ ایک سائلنٹ دعویٰ ہے، سائلنٹ دعویٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام کیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے کیا۔ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق اور کردار کی بلندی پر آپ فائز ہے، اس لیے جو ایک بار آپ سے مل لیتا بار بار آپ سے ملنے کی کوشش کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں پھیلا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بڑے دشمنوں کو اور بڑے سے بڑے سمجھیے ظالم و جابر کو اپنے قدموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے انہیں مشرف اسلام بنایا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت مکمل ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے، ثمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن آسال، یہ نام یاد رکھو، یہ وہ صحابی ہیں جو جب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو کڈنیپ کرنا، لوگوں کو اٹھا لینا، پورا علاقہ ان سے ڈرتا اور کانپتا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت بڑے دشمن تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو بہت سارے صحابہ کو بھی بڑی پریشانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، اللہ کے رسول ثمامہ بن آسال اس کی طرف سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باہمت اور بہادر صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو اٹھا کر کے لاؤ، یعنی ان کو پکڑ کر کے لاؤ۔ گئے، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے کھمبے سے لگا کر کے ان کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حق تھا کہ ان کو چاہتے تو قتل کرتے، چاہتے تو ان کو سزا دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن مسجد نبوی کے اندر باندھ کر کے ان کو رکھا۔ صرف آپ جب نماز کے لیے آتے تھے ان کو پوچھتے تھے ثمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو، کیا خبر ہے، اور ان کے ساتھ ایسا اخلاق اور کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں چھوڑ دیا، کہا کہ ان کو جانے دو۔ نہیں گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفرت جس کے تعلق سے میرے دل میں تھا، اے اللہ کے رسول وہ آپ تھے، اور آج سے سب سے زیادہ محبت جس شخصیت سے میرے دل کے اندر ہے وہ آپ کی شخصیت ہے۔ 3 دن کے اندر میں اللہ کے رسول کے اخلاق اور کردار نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا، اللہ اکبر۔ آج ہمارے غیروں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، تعلقات ہے، بزنس ہے، ہم ان کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکتیں نہ کریں، لین دین کے معاملے میں ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ہمارے اسلام سے وہ دور ہو، یا ہم سے وہ دور ہو، یا مسلمانوں سے وہ بیزار ہو، یا ہماری تعلیمات سے وہ دور ہو۔ میرے بھائیو، ہم اپنے ماحول کو سمجھے، حالات کو سمجھے۔ آج جہاں سمجھے دعوت دین کے کام کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پر اگر ہم کو کام کرنا ہے تو اپنے اخلاق اور کردار، سائلنٹ اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو سمجھے ان کے دلوں میں جگہ بنانا ہوگا۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور آخری بات اس مناسبت سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 24 دسمبر ہے اور کل 25 دسمبر، جس مناسبت سے یہ نصارہ لوگ، کرسچن لوگ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ لوگ سمجھیے کہ ایک فیسٹیول مناتے ہیں۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں، ہم کو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے اور کتنا بڑا شرک عظیم ہے یہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر کوئی ہمارے قوم کا کوئی
ایک مسلمان ایمان رکھنے والا اگر کہتا ہے ہیپی کرسمس ڈے والعیاذ باللہ، وہ کتنا بڑا ظالم ہے. وہ گویا آپ اس کو اس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو کہ 25 دسمبر کو اللہ نے اولاد کو جنم دیا، والعیاذ باللہ. کتنا بڑا گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں. لہذا آج ہمارے بہت سارے پولیٹیشین ہیں، سیاسی لوگ ہیں، بڑے بڑے بینروں میں سمجھیے اپنا پوسٹر لگا کر کے ان کو ہیپی دیتے ہیں، اور ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یا غیروں کے یعنی کرسچنوں سے تعلق اور کمیونیکیشن ہونے کی وجہ سے ہم کو عید کی خوشیوں کی مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم ان کو اس کی مبارکبادی دیتے ہیں. ہرگز میرے بھائیوں آپ ان کو مبارکبادی دینے کا حق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ شخص ظالم ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. سورہ مریم کی آیت آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے، کس نے؟ یہ نصارہ نے، کرسچنوں نے اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا. اللہ اکبر. اور کیا کہا جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. اللہ اکبر. انہوں نے اتنی بڑی گالی اللہ رب العالمین کو دیا ہے کہ اس گالی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے، اور ایسے لوگوں کو ہم اور آپ مبارکبادی دیں گے؟ اللہ نے مزید کیا کہا وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ تمہارے اوپر گر پڑے، جبکہ اللہ نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اولاد جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. ان تمام چیزوں سے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی ذات تمام چیزوں سے پاک اور بری ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو میرے بھائیوں یہ کچھ وقت اور حالات کے حساب سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لہذا علم جب ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم ایسی صورت میں ایک دوسرے کا حق ادھیکار کو ہم سمجھیں گے، امن اور شانتی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر قائم ہوگا. آج بتائیں ہندوستانی ہونے کے ناطے سے ہم میں کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کے سنویدھان کو ہم جانتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے، ہمارا رائٹس کیا ہے، اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے. یہ ملک کسی مذہب اور دھرم کے نام پہ نہیں بنایا گیا، تمام دنیا کے تمام طرح کے لوگوں کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا، اور تمام طرح کے لوگوں کے لیے سنویدھان بھی بنایا گیا. تو جب ہمارے پاس، آپ کے پاس علم ہوگا تبھی جا کر کے ہم اپنا ادھیکار بھی جانیں گے اور اپنا ادھیکار بھی ہم حاصل کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. میرے بھائیوں ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے مسجد کے اخراجات جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں. آپ تمام احباب سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر کے تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کا کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا ہے، آپ جان رہے ہیں کہ فنیشنگ کا کام ابھی بہت باقی ہے، اور یعنی پیسے کی سخت ضرورتیں ہیں، کام بھی بہت سارے باقی ہیں. آپ تمام احباب سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ تمام احباب جو بھی اللہ آپ کو دیا ہے، جو جیسا بھی دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں آپ دیں. اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں، اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا. تو لہذا آپ جو بھی ہے وہ آپ دینے کی کوشش کریں، ذمہ داروں سے ملیں، جس طرح کی سہولت ہے آپ اس سے تعاون کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے دیے مال قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله
رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر.